أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين۔ قبل صد احترام حضرات علماء کرام مشائخ اعظام، میں سب سے پہلے جناب پیر طریقت حضرت پیر افتخار علی چشتی صاحب کو حج کی سعادت حاصل کرنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ماشاء اللہ، مبارک سنا، واہ۔ آپ حضرات علماء کرام مجھ سے بہت زیادہ سینئر ہیں، اور ہر سال میں ایک طالب علم کی حیثیت سے اپنا تھوڑا سا سبق آپ احباب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ میری بھی حاضری ہو جائے۔ حضور ضیاء الامت رحمت اللہ علیہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے ساتھ جس کسی نے بھی کوئی ایک لمحہ بھی گزارا ہے وہ اس کو بھول نہیں سکتا ہے۔ 81 میں بیرا شریف میں داخل ہوا تھا، اور 82 میں جب ہمیں گرمیوں کی چھٹیاں ہوئیں تو رمضان المبارک میں حضور شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ کا عرس مبارک تھا، اور میری بڑی خواہش تھی کہ میں سیال شریف پہلی مرتبہ جب حاضر ہوں تو میری حاضری حضور ضیاء الامت رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ہو۔ دارالعلوم میں گرمیوں کی چھٹیاں ہو گئیں، ہم سارے کے سارے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ رمضان شریف میں چونکہ چھٹیاں تھیں، لیکن میں نے اپنے والد گرامی قدر جناب الحاج عبدالعزیز چشتی صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کیا کہ ابا جی، میں چاہتا ہوں کہ میں بیرا شریف جاؤں اور اس دفعہ عرس شریف پر حضور ضیاء الامت رحمت اللہ علیہ کے ساتھ حاضری دوں۔ آپ نے مجھے اجازت دے دی۔ جب میں بیرا شریف پہنچا تو اس وقت آپ مسجد امیر السالکین میں نماز تراویح ادا کر رہے تھے۔ جب آپ نے 2 رکعت نماز تراویح پڑھ کر سلام پھیرا اور 4 تراویح کے بعد وہ ترویحہ کا وقت آیا تو میں نے فوراً جا کر قدم بوسی کی، سلام پیش کیا اور واپس آ گیا۔ بعد میں مجھے جناب محترم خلیفہ مختار احمد صاحب کہنے لگے کہ قبلہ پیر صاحب تجھے دیکھ کے حیران ہو گئے تھے کہ کیا وجہ ہے، طلباء کو چھٹیاں ہیں اور یہ واپس آ گیا ہے۔ تو خلیفہ مختار صاحب کہنے لگے کہ میں نے فی الفور جواب دیا کہ جناب ہو سکتا ہے کل عرس شریف ہے، سیال شریف، تو یہ سیال شریف عرس کے لیے آیا ہوگا۔ تو میں نے بھی خلیفہ مختار صاحب کو کہا کہ جناب اسی نیت سے میں سیالکوٹ سے آیا ہوں اور حضور ضیاء الامت رحمت اللہ علیہ کی معیت میں سیال شریف حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ چنانچہ میں ان خوش نصیبوں میں سے ہوں کہ دوسرے دن ہم بیرا شریف سے نماز فجر کے بعد حضور ضیاء الامت رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں بیرا شریف سے روانہ ہوئے تھے۔ ہمارے ساتھ استاد محترم جناب استاد سعید احمد اسد صاحب رحمت اللہ علیہ اور جناب خلیفہ مختار احمد صاحب اور ڈرائیور یعقوب صاحب، ہم یہ سارے کے سارے سیال شریف گئے۔ تو سیال شریف جا کر جو میں نے 2 چیزیں دیکھی تھی میں وہ صرف پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی چیز میں نے یہ چیز دیکھی، ہم میں سے ہر کوئی اپنے اپنے پیر خانے جاتا ہے، پیر و مرشد کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہے، ہر ایک کا اپنا ایک انداز ہے، طریقہ ہے۔ لیکن جو میں نے حضور ضیاء الامت رحمت اللہ علیہ کو سیال شریف میں دیکھا تھا، تو پہلے نمبر پر جب ہماری حضور پیر سیال لجپال خواجہ محمد حمید الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی تو میں دیکھ کے حیران ہوا کہ وقت کا
ایک غوث اور کتب اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر کس طرح ہوتا ہے۔ حضور ضیاء الامت رحمت اللہ علیہ کی آنکھیں جھکی ہوئی، ہاتھ باندھے ہوئے، اور حضور پیر حمید الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ کے سامنے آپ بڑے ادب کے ساتھ کھڑے رہے۔ آپ جو کچھ بھی پوچھتے رہے بڑی دھیمی آواز میں آپ اس کا جواب دیتے رہے۔ اس سے مجھے سبق یہ ملا کہ جب بھی پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو کس طرح ہونا چاہیے۔ حضور ضیاء الامت رحمت اللہ علیہ نے ہماری تربیت کی تھی کہ جب بھی پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو سراپا عجز و انکسار بن کر پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوا کریں۔ آپ احباب جانتے ہیں، حضور قبلہ چشتی صاحب، ربانی صاحب قبلہ، آپ سب جانتے ہیں کہ سیال شریف میں تمام جتنے بھی خلفاء ہیں ان کا اپنا اپنا ایک کمرہ ہے۔ تو آپ سے ملاقات کے بعد قبلہ پیر صاحب اپنے کمرے میں تشریف لے آئے، تھوڑی دیر آرام کیا تو آپ فرمانے لگے کہ کیوں نہ ہم اب دربار شریف حاضری دیں۔ دوسری چیز میں نے وہاں پہ یہ دیکھی کہ جب ہم سیال شریف دربار شریف پر حاضری کے لیے کمرے سے نکلنے لگے تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں جلدی سے حضور ضیاء الامت رحمت اللہ علیہ کے جوڑوں کی طرف گیا تاکہ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ میں نے آپ کی جوتی آپ کے سامنے رکھی تو آپ ہنس کے فرمانے لگے، ہم دربار شریف جا رہے ہیں، کیا بہتر نہیں کہ میں یہاں سے پیدل جو ہے دربار شریف جاؤں؟ چنانچہ ہم نے یہ دیکھا کہ حضور ضیاء الامت رحمت اللہ علیہ اس اپنے کمرہ سے دربار شریف تک بغیر جوتے کے چل کے گئے تھے۔ جب ہم دربار شریف پہنچے تو وہاں کیا دیکھا، جمع غفیر لوگوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ تو مجھ جیسے کوئی طلباء ایسے ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کو کہتے ہیں جی جگہ بناؤ، پیر صاحب تشریف لے آئے ہیں۔ تو میں نے ایک دو آدمی کو کہا، حضور ضیاء الامت رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ جس طرح میں لائن میں کھڑا ہوا ہوں میرے پیچھے تم بھی سارے کے سارے لائن میں کھڑے ہو جاؤ۔ کسی کو بھی یہ نہ کہو کہ میں آ گیا ہوں میرے لیے جگہ چھوڑ دو۔ حضور ضیاء الامت رحمت اللہ علیہ دربار شریف حاضری کے لیے اسی طرح لائن میں کھڑے ہو گئے جس طرح سینکڑوں کی تعداد میں لوگ اپنی اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے۔ حضور ضیاء الامت رحمت اللہ علیہ بھی اپنی باری کا انتظار کرنے لگے۔ لیکن اچانک کیا ہوا، آپ کے آگے جو لوگ تھے ان کو پتا چلا کہ قبلہ پیر صاحب اس وقت لائن میں کھڑے ہیں، وہ پیچھے ہو گئے۔ ان کے آگے جو تھے ان کو پتا چلا، وہ پیچھے ہو گئے۔ حتیٰ کہ ایک وقت آیا کہ دربار شریف تک جتنی بھی لمبی لائن لگی ہوئی تھی وہ ساری کی ساری لائن کے لوگ پیچھے ہٹ گئے کہ حضور ضیاء الامت رحمت اللہ علیہ حاضری کے لیے لائن میں کھڑے ہیں۔ اب حضور ضیاء الامت رحمت اللہ علیہ مسکرا کے فرمانے لگے، اب ہماری باری ہے۔ اس وقت حضور ضیاء الامت رحمت اللہ علیہ ہم کو لے کر دربار شریف میں حاضر ہوئے تھے۔ ہم جب اپنے آستانوں پہ جاتے ہیں دکم پیل سے کام لیتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اگر کسی وجہ سے کوئی بے ادبی ہو گئی تو، لیکن حضور ضیاء الامت رحمت اللہ علیہ کو دیکھا ہے کہ جب آپ اپنے پیر و مرشد کے سامنے حاضر ہوئے نگاہیں جھکی ہوئی، جب دربار شریف پہ حاضر ہوئے تو لائن میں کھڑے ہو کر اپنا انتظار کرنے لگے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم حضور ضیاء الامت رحمت اللہ علیہ سے سیکھتے آئے ہیں۔ تو جس کسی نے بھی جو لمحہ بھی حضور ضیاء الامت کے ساتھ گزارا ہے وہ لمحات کبھی بھی نہیں بھول سکتا، اور ان لمحات کا ذکر کرنا ہی میرے خیال میں ایک مرید کے لیے سب سے بہتر موقع ہوتا ہے کہ وہ بہانے سے ان لمحات کو یاد کرے کہ جن لمحات میں اپنے پیر و مرشد کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزرا تھا۔ تو ڈاکٹر مشرف صاحب جس طرح آپ فرما رہے تھے، الحمدللہ جرمنی میں ہم نے ضیاء القرآن شریف کا ترجمہ القرآن کے نام سے ایک کلاس شروع کی ہوئی ہے، اور الحمدللہ باقاعدگی کے ساتھ حضور ضیاء الامت رحمت اللہ علیہ کا فیضان ہے
کہ ہم ترجمۃ القرآن کی صورت میں ضیاء القرآن میں حضور ضیاء الامت نے جو کچھ بھی فرمایا ہے اس کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ تعالی ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے. یہ ایک بہانہ ہے، حضور ضیاء الامت رحمت اللہ علیہ کا فیضان ہے کہ ہم اکٹھے ہوتے ہیں اور ہر کوئی اپنے انداز میں اپنے طریقے سے اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے پھول پیش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ احباب کی ان کوششوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے.